نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ احباب گرامی، سامعین و سامعات، میں تو سوچ رہا تھا کہ آپ قاری بنیامین عابد حفظہ اللہ تعالی کی جامع اور شاندار گفتگو کے بعد اٹھیں گے اور میرے لیے بھی معاملہ آسان ہو جائے گا اور دعا کر کے گھر کو چلیں گے۔ رات کا 1 بج چکا ہے، لیکن لگتا ایسے ہے کہ آپ بھی میری طرح گھر سے فارغی ہیں۔ جی، اگر احباب بیٹھے ہیں اور گاؤں کے اس ماحول میں رات کے اس وقت، تو اپنی حاضری کا حصہ ڈالتے ہوئے خالصتاً اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین اپنے ان بندوں پر، بندیوں پر، نوجوانوں پر اور ان بچوں پر اپنی خاص رحمت کا نزول فرما۔ یہ رحمتوں کے لمحات ہیں، اللہ کی کرم اور اس کی طرف سے عنایتیں اور نعمتیں ان بندوں کے لیے جو اس کے خاص ہوتے ہیں وہ نازل کرتا ہے۔ تو اللہ، ہم بھی محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، سائل ہیں۔ اللہ جتنے بھی بے روزگار ہیں میرے مالک، ان کو رزق حلال عطا فرما اور اپنی جناب سے اتنا وافر دے کہ وہ لوگوں کو دینے والے بنے۔ اللہ جو اس وقت بیمار بیٹھا ہے، اپنی خاص رحمتوں کے ساتھ اللہ اسے گھر، ہسپتال، کلینک یا کسی بھی جگہ ہے میرے مالک ایسی صحت دے کہ جس کے بعد کوئی بیماری نہ ہو۔ حضرات ذی وقار، آپ نے علماء کرام کے خطابات سنے۔ میں آخر میں جس چیز کو بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ 3 چیزوں کو اپنی زندگی میں اگر سیدھی ہیں تو سیدھی رکھیں، اگر نہیں تو سیدھا کر لیں۔ سب سے پہلے آپ کا ایمان اور اللہ پر یقین، یہ وقت کے ساتھ ڈاواڈول ہوتا رہتا ہے اور دنیا اس پہ حملے بھی کرتی ہے۔ آج پورا کفر جس چیز کے اوپر اٹیک کر کے بیٹھا ہے وہ اس کی ایک ہی کاوش ہے کہ مسلمان اگر ہم مار نہیں سکے اور ان کو ہم نے یہ بھی کوشش کی کہ ان کی نسلیں مٹ جائے۔ آپ لوگوں کو علم ہے کہ بہبود آبادی کے نام پہ ہر شہر میں، ہر گاؤں میں، ہر محلے میں ان لوگوں کی کوشش تھی کہ ایسی دوائیں، ایسی میڈیسنز، ایسی چیزیں ان میں عام کی جائیں، دی جائیں کہ جن سے ان کی نسل کشی ہو، ان کی اولادیں نہ بڑھیں۔ نعرے لگائے گئے کہ بچے 2 ہی اچھے، اور کبھی یہ جملے بولے گئے کہ خرگوش اچھا یا انسان، کہ خرگوش کے بچے زیادہ اچھے لگتے ہیں، انسان تو سمجھدار ہوتا ہے۔ کبھی ہمیں وسائل سے ڈرایا گیا، کبھی ہمیں مسائل سے ڈرایا گیا، کبھی جو ہے وہ نکاح کو مشکل ترین اور زنا کو آسان ترین کیا گیا۔ دنیا جہان کا اس وقت جتنا بھی فلم اور ڈرامہ بن رہا ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ آپ اور میں، ہمارا وجود یہ باقی نہ رہے، مسلمانوں کی تعداد کم ہو جائے۔ مردم شماری میں، دنیا کے اندر آبادی میں اس وقت جتنی آپ خبریں سن رہے ہیں، یہ کرونا، یہ ویکسین، یہ دیگر مسئلے مسائل، کہیں نہ کہیں آپ کو یہ سمیل اور بدبو آ رہی ہے کہ مقصد ایک ہی ہے کہ انسان نہ رہے، مسلمان نہ رہے، اس کا وجود نہ رہے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے، آپ دیکھیے ہر سال قربانیاں ہوتی ہیں اور بھیڑ بکری ایک آدھا بچہ دے رہے ہوتے ہیں، اسی طرح آپ گائے کو دیکھیں، اونٹنی کو دیکھیں، لیکن میرے رب نے جو وعدہ کیا ہے وہ پورا کرتا ہے۔
یہ جانور کم نہیں ہوتے، اور جو 12 بچے دے رہی ہے وہ آپ کو اس قدر ریوڑ میسر نہیں آتے۔ میں مانتا ہوں کہ ہم کمزور ہیں، مجھے تسلیم ہے کہ امت مسلمہ ان بیچاروں کے حالات اچھے نہیں، لیکن یارو اس سے بڑا سہارا کیا ہوگا کہ کل جو ہمیں یہ کہہ رہے تھے کہ تمہارا ایٹمی اسلحہ وہ خطرے میں ہے، کہیں دوسروں کے ہاتھ نہ لگ جائے، آج اپنا سب کچھ چھوڑ کے ان کے ہاتھ دے کے میرے رب نے اگر بھگائے ہیں تو یہ امت مسلمہ کے اوپر میرے رب کا ہاتھ ہے۔ لہٰذا کبھی بھی خود کو اکیلے محسوس نہ کریں، اس یقین کے ساتھ کہ توکلت علی اللہ، میں کمزور ہوں، میں بیمار ہوں، میری تعداد تھوڑی ہے، میرے پاس اسلحہ نہیں، میں اس طرح کا طاقتور نہیں، میرے پاس وسائل نہیں، لیکن میرا رب تو ہے نا۔ آپ سن رہے تھے یقین پختہ ہو تو الحمدللہ میں رب استغنا بھی دے دیتا ہے اور ہمت بھی دے دیتا ہے، طاقت بھی دے دیتا ہے۔ لوگوں ہم نے وہ دن بھی دیکھے، تاریخ شاہد کہ جب کھانے نہیں تھے، جب کمک نہیں تھی، جب ساتھ لے جانے کے لیے فوجیوں کے مجاہدوں کے کچھ نہیں تھا، ایک کھجور کی گٹھلی منہ میں رکھ کے، صرف ایک کھجور، اس کی گٹھلی منہ میں رکھ کے چوستے چوستے اللہ تعالیٰ صبر بھی دے دیتا، طاقت بھی دے دیتا، اور یہ جنگوں کے جذبے اور یہ غزوے اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہے۔ دنیا ہمارے ساتھ اس وقت پوری تیاری میں ہے، چاروں طرف سے گھیر کے رکھا ہے۔ آپ کا گھر دیہات میں بھی نہیں بچا، جہاں نیٹ ہے مت سمجھیے کہ آپ بچے ہوئے۔ ان لوگوں کی کوشش ہے کہ سب سے پہلے آپ کا ایمان کمزور کرے۔ لوگوں ایمان کمزور نہیں ہونے دینا۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وبالیوم الآخر وبالقدر خیرہ وشرہ، اس یقین کے ساتھ جئیں کہ میرے رب سے بڑا کوئی نہیں، میرے رب سے بڑا کوئی نہیں۔ آپ دیہاتی ماحول میں ہیں، لیکن میں صرف تھوڑا سا اشارہ کر دوں کہ تمہارا رب، اس کا مقابلہ نہ ماضی میں نمرود کر سکا، نہ فرعون نہ حامان کر سکا، نہ قارون نہ ابو جہل نہ ابو لہب کر سکا، آج کی دنیا بھی نہیں کر سکے گی۔ کیوں؟ یہ جو زمین ہے تیرے رب کا چیلنج ہے، جنوں کو بھی انسانوں کو بھی، کہ تم سارے ملو یا معشر الجن والانس، آ جاؤ، میری زمین کو کراس نہیں کر سکتے۔ کریں بھی کیسے؟ سب کچھ ہے مگر نہیں کر پائے۔ تیرے رب نے زمین اتنی بڑی بنائی کہ اس کو جن و انسان عبور نہیں کر پائے، لیکن یہی سائنس جو کہتی ہے کہ میں جیت گئی، مسلمانوں کو مار دوں گی، میری ٹیکنالوجی ایمان کمزور کر دے گی، میری ورائٹی لوگوں کو رب کا باغی بنا دے گی، وہی مان کے بیٹھی ہے کہ ایسی 1300 زمینیں اکٹھی ہو جائیں تو سورج کے گرد گھومنے والے ایک ستارے مشترک کے پیٹ میں داخل ہو سکتی ہیں۔ رب نے وہ ستارہ اتنا بڑا بنا، اور وہ ستارہ اپنے پیٹ میں 1300 زمینیں لے کے 1000 اکٹھا کر لیا جائے، تیرے رب کے بنائے ہوئے اکیلے سورج کے پیٹ میں آ سکتا ہے، اور 4 کروڑ سورج مل جائیں، ترنگڑ ستارے کے درمیانی ستارے کے اندر 4 کروڑ سورج، جس کے پیٹ میں 1000 مشتری، وہ مشتری جس کے پیٹ میں 1300 زمینیں ہوں، وہ ترنگڑ کے درمیانی ستارے کے اندر آ سکتا ہے۔ اگر یہ ذات اتنی بڑی ہے تو پھر تیرے رب کی کرسی وسیع کرسی السماوات والارض، زمینوں آسمانوں سے بھی بڑی، مگر ہے کیا تیرے رب کے قدموں کی جگہ؟ اوہ سوچ تو صحیح، یہ کرسی عرش کے مقابلے میں اتنی چھوٹی کہ جیسے بہت بڑے صحرا میں ایک رنگ کڑا یا چھلا ہو، تو پھر سوچئے الرحمن علی العرش استویٰ، جو رب عرش میں مستوی ہے وہ کتنا بڑا ہوگا۔ اللہ اکبر، یقین رکھ کائنات کی ساری طاقتوں ساری قوتوں سے بڑا ہے، وسائل اس کے، عطائیں اس کی، رحمتیں اس کی، اور یہ ذہن بنا کے جیو کہ میں رب کا ہوں تو دینا بھی اسی نے،
دینا بھی اسی نے. بندہ جس کا نوکر ہوتا ہے بڑے مان ہوتے ہیں کہ میں جنہاں کو کام کرنا پائی انہاں ہی خیال رکھنا, عید تے لیڑے انہاں لے کے دینے. جب آپ کو یہ سمجھ ہے, اتنا شعور ہے, اور بچے کو یہ ہوتا ہے کہ یہ میرا باپ ہے, یہ میری ماں ہے, انہوں نے کرنا ہے, تو پھر رب کے اوپر یقین اتنا کچا کیوں ہے؟ تو مشکلوں میں کبھی اپنے رب کا در چھوڑ کے جگہ جگہ پہ دھکے مت کھایا کرے. رب ذوالجلال ہی تیرا مشکل کشا, تیرا حاجت روا ہے. جس دن تیرا یہ ایمان مضبوط ہوگا, ساری دنیا سے بھی ٹکرا جائے گا, خالی ہاتھ بھی لڑے گا, ایک ڈنڈا بھی تیرے ہاتھ میں پکڑایا جائے گا, رب اس کو بھی لہرانے سے پہلے جو ہے وہ تلوار بنا دے گا. دوسری چیز, اس وقت ساری دنیا اکٹھی ہو کے آپ کو اور مجھے مادیت کی طرف, دولت کی طرف, دنیا کی طرف, مال و متاع اکٹھا کرنے کی طرف لگا رہی ہے. ہر گاؤں میں, شہر میں, دیہات میں ایک ایک بچہ ایک ہی فکر ہے کہ فلاں چیز ڈاؤن لوڈ کرو آپ کو اتنے پیسے ملیں گے, فلاں ایپ انسٹال کرو آپ کو اتنا مال ملے گا, فلاں کام کرو آپ کو اتنے ڈالر ملیں گے. لوگوں, یہ ڈالر حلال کے ہیں یا حرام کے؟ یہ ریال حلال کے ہیں یا حرام کے؟ آمدن کہاں کی ہے, کیسے ہے, کیوں مل رہی ہے, کیوں دیا جا رہا ہے؟ یہ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں. امت مسلمہ تو کھانے پینے کے معاملے میں حلال و حرام کے امتیاز کو سمجھتی ہے. اللہ کا شکر ہے پوری دنیا کو ہم نے منوایا کہ وہ حرام کھاتے ہوں, لیکن جب ہم یورپ میں یا باہر کی دنیا میں جائیں انہیں مجبوراً لکھنا پڑتا ہے کہ یہ جانور, یہ گوشت, یہ اسلامی طریقے پہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کیا گیا ہے. ہم نے اپنے پیٹ پہ پتھر تو باندھے, سبزیاں کھا لی, مگر اس گوشت کو مسلمانوں نے ہاتھ نہیں لگایا. جس پہ شک تھا تو پھر تم اور میں اس رزق پہ کیسے بڑھ رہے ہیں کہ جس کا پتہ ہی نہیں. یہ چینل بنائیں, وہ بنائیں, ادھر جائیں, ادھر بھاگیں, ادھر دوڑیں, ہاں یہ مل جائے, وہ مل جائے, ذرائع آمدن بڑھ جائے, اتنے میں آ جائے, لاکھوں میں آ جائے. اقبال کہتا ہے اے طائر لاہوتی, اس رزق سے موت اچھی. اے طائر لاہوتی, تو نے سدا نہیں رہنا, آخر موت آنی ہے. حرام کھانے سے بہتر ہے پہلے مر جا. اے طائر لاہوتی, اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. حضرات, محبوب نے تو یہاں تک کہا تھا اگر تو زمین بیچ رہا ہے, سودا ہو گیا ہے, ساتھ میں تیرے بھائی کی زمین ہے, زیادہ نہیں, تو بڑا تھا, طاقت میں تھا, قوت میں تھا, تیرا روب, تیرا دبدبہ تھا, پٹواریوں سے تیرے رابطے تھے, اور تو نے صرف ایک بلشت, ایک گٹ کے برابر جگہ اپنے بھائی کی لے کے اپنی طرف کر کے دیوار بنا کے وہاں پہ اینٹ رکھ کے اپنے نام کر لی ہے, قبضہ کر لیا ہے. یہ مت سمجھ کے تیرے لیے حلال ہو گئی, یا تیرا بھائی کمزور تھا اور تو نے دبا لی تو دنیا میں تیرا سکہ چل گیا, تیرا جو ہے وہ طاقت کا کڑا تسلیم کر لیا گیا. کل قیامت کے دن محبوب نے کہا اس ظالم کو 7 زمینوں کو کاٹ کے جتنی جگہ قبضہ کیا ہوا ہوگا, یہ رزق اس نے جو اس سے کمایا یا روٹی پیسہ کھایا ہوگا, تیرا رب اس پورے حصے کو کاٹ کے اس کے گلے کا پھندا بنا کے جہنم میں پھینکے. ہم تو اس قدر محتاط لوگ ہیں, یہاں تو یہ صورتحال ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کو ترجیح دی جاتی ہے, لیکن ہم اس پیسے کی دوڑ میں, مال کی دوڑ میں, اس کی کوٹھی بن گئی ہے میری کیوں نہیں بنی, اس کے اتنے جانور ہیں میرے کیوں نہیں ہیں, اس کی اتنی پیلیاں ہیں میری کیوں نہیں ہیں, اس کی اتنی پراپرٹی ہے میری کیوں نہیں ہے, اس کے پاس اتنی گاڑیاں ہیں میری کیوں نہیں ہیں. ان چیزوں کے مقابلے کرنے کے لیے مسلمان نہیں آیا تھا. یہ تو جنت میں کون اونچے رتبے پاتا ہے, وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. ہماری دوڑ تو جنتوں کے لیے ہوتی تھی, رب کی قربتوں کے لیے تھی, ہماری دوڑ حلال کے دائرے میں رہ کے تھی. اس لیے کوشش کریں کہ تھوڑا کھا لیں, حلال کھائیں, اور آپ کو پتہ ہو کہ آپ کا ذریعہ آمدن کیا ہے, آپ کا بیٹا اور بیٹی کہاں سے لا رہے ہیں, کہاں سے کما رہے ہیں, ذریعہ کیا ہے. بڑا آسان ہے جی قرضہ لے لینا, جناب لے لیں, سوال پہ سوال آ رہا ہے, لوگ دے رہے ہیں, ساری دنیا قرضے لے کے تیرے دروازے پہ بھی آ جائے,
اگر پولیس تیرے گھر بیڑی لے کے یا ہتھ کڑی لے کے آ جائے تو لوگوں کے اندر جا کے علماء سے پوچھے گا کہ لگوا لوں، یا گھبرائے گا، دوڑے گا، بھاگے گا؟ میں نے لوگوں کو دیکھا ہے ہتھ کڑی میں نہیں آنا چاہتے، بیڑیاں نہیں لگوانا چاہتے، جیل میں بند نہیں ہونا چاہتے، اور لوگوں کائنات میں قرضے سے بڑھ کر کے بڑی ہتھ کڑی کوئی نہیں، اور پھر سود ہو، اور پھر ہم پوچھیں جناب بینک دے رہا ہے، بینک مرتا مر جائے گا تجھے سود کے بغیر کبھی نہیں دے گا، اس کے الفاظ کے ہیر پھیر، وہ جادو، وہ جگلری اپنی جگہ مسلم، جب جکڑا جائے گا پھر پتہ چلے گا۔ شکاری جب دانے ڈالتا ہے تو پرندہ اپنی بلند پرواز کو چھوڑ کے جب نیچے دیکھ کے دانے سمجھ کے، خوراک سمجھ کے، کھانا سمجھ کے پیٹ بھرنے کے لیے اترتا ہے تو وہی دراصل اس کا پھندا ہوتا ہے۔ یہ پھندے ان سے جتنا بچ سکیں، اس سے بڑھ کر کے برائی کیا ہوگی؟ لوگوں بچیے، ہماری عادت بن گئی، پوری امت کو بھیک پہ لگا دیا، کشکول پکڑا دیا، مانگو ادھار لیجئے، وہ ذوق ہی ختم ہو گئے کہ محنت کر کے، کمائی کر کے، تھوڑا لے کے اس مکان کا فائدہ کیا ہے؟ ضرورتیں تو میرا رب کلی والے فقیروں کی بھی پوری کر دیتا ہے، خواہشیں تو کبھی بادشاہوں کی پوری نہیں ہوئی۔ جناب میں قرض لے کے یہ کر لوں گا، وہ کر لوں گا، لیکن تجھے علم نہیں کہ تیرے اوپر یہ شکنجے کیسے ہیں، مال کیسا ہے، مر جائے گا، مر جائے گا، لیا تو نے ہے، کھائیں گی نسلیں، اور تو اکیلا قبر میں حساب دے رہا ہوگا۔ اور یہ سود اللہ کے ساتھ جنگ، اس کے اگر 4 آنے 1 درہم یہ بھی تیرے لیے موت اور عزت کی موت ہے تو پھر ذرا سوچ کر کے 4 دن غربت آتی ہے، آزمائش آتی ہے، لیکن یہ سدا نہیں رہتی۔ میرے رب نے جو رزق کا وعدہ کیا ہے وہ پورا کرنا ہے، لیکن آج ایک ذہن لے کے اٹھیں کہ میں تھوڑی میں رہ لوں گا، اپنی حد میں چادر کے مطابق پاؤں پھیلا لوں گا، لیکن یہاں سے پکڑ، وہاں سے پکڑ، ادھر سے پکڑ۔ اس جمعے میں 2 لوگ آئے میرے پاس، 4 جون کا جمعہ پڑھنے کے لیے، ایک بزرگ آئے، حسن اتفاق طبیعت ٹھیک نہیں تھی، میں نہیں جا پایا، وہ صرف یہ پوچھنے آئے تھے کہ میرا مال، میرا پیسہ، میرا قرض، میرا ادھار، میں اس کا کیا کروں؟ اللہ کو پیارے ہو گئے 10 تاریخ کو، دوست پوچھ رہے تھے، لیکن وہ ملنے سے پہلے، حلال حرام جاننے سے پہلے اس دنیا سے چلا گیا، پچھلوں کے لیے آزمائش۔ دوسرا آیا، کہنے لگا جی باپ رات کو خواب میں ملا ہے، روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، بلکتے ہوئے، زخمی حالت میں ہے، جیسے کسی نے بہت مارا ہوا ہے، اور مجھے کہتے ہیں کہ بیٹا میں جس حال میں ہوں میری تو جان نہیں چھڑائے گا، ابو کیا کروں؟ ایسے کر فلاں آدمی کو جا کے 50,000 دیا، 50,000، لیکن مجھے آدمی کا پتہ نہیں چلا، آنکھ کھل گئی، والد کو فوت ہوئے 3 سال ہو گئے، اس دوران میں کوئی بندہ نہیں آیا، ادھر مجھے خواب آتی ہے، ادھر ایک آدمی پورا حساب و کتاب نکال کے کہ تیرے باپ نے اتنا ادھار لیا تھا، اتنا پیسہ لیا تھا، یہ جو ہیں اس کے سارے بل ہیں، اور میرے پاس آیا، اور میں نے جب رشتہ داروں میں بات رکھی تو وہ کہنے لگے کہ نہیں ہم نے نہیں دینے، 3 سال ہو گئے، دینے تھے تو پہلے دیتے، کہنا تھا تو پہلے کہتا، لے کے آتا، اب کہاں سے آ گیا؟ لوگوں پھر اولادیں کچھ اور سوچنے لگتی ہیں، جن کی خاطر جھوٹ بولے گئے، سود لیے گئے، دھوکے کیے گئے، ڈاکے ڈالے گئے، چوریاں کی گئی، رشوتیں لی گئی، ملاوٹیں کی گئی، وہ مزے سے اڑا رہے ہوتے ہیں، اور قبرستان میں تیری طرف کوئی گیڑا نکالنے والا تو بڑی دور کی بات، صرف اتنا کہنے والا بھی نہیں ہوتا کہ اللہ میرے باپ کو معاف کر دے۔ لوگوں میں پیغمبر نے مکروز کا جنازہ نہیں پڑھایا، رب کے لیے 2 لقمے کم سے ہی، لیکن وہ کھائیے کہ جتنی ہمت طاقت ہے ادھار لے لے کے، اور ذہن یہ ہے کہ دینا نہیں، کون دے گا، کون لے گا، کیا ہوگا، آخر گیڑے لگا لگا کے تھک جائے گا، نہیں ایسی نہیں۔ اور آخری گزارش کہ آپ اپنی زندگی کے اندر رب کو سب کچھ سمجھیں، دنیا رب نے جتنی بنائی ہے اس کے لیے اتنا جئیں جتنا یہاں رہنا ہے، کمائیں ضرور، روکتا کوئی نہیں، لیکن 3 ہی چیزیں ہیں،
آپ کا جسم ہے صرف موت تک ساتھ دے گا، اور کئی لوگوں کا تو موت سے پہلے ہی ساتھ دینا چھوڑ جاتا ہے۔ فالج گرا ہے، ہاتھ ہلانا چاہتا ہے نہیں ہلتا، خارش کرنا چاہتا ہے خارش نہیں کر سکتا، بنیان پہننا چاہتا ہے پہن نہیں سکتا، اتارنا چاہتا ہے اپنا کپڑا قمیض نہیں اتار سکتا، اور مسجد کی طرف چلنا چاہتا ہے چل نہیں سکتا۔ جب موت آتی ہے تو جسم اسی وقت تک ساتھ دیتا ہے، باقی رہ گیا پیسہ اور اولاد، یہ قبر تک جائے گی۔ جسم موت تک، پیسہ اولاد قبر تلک۔ اور یاد رکھیے اس سے بڑی بے بسی کوئی نہیں کہ اولاد دفنانے کے بعد، بیٹے دفنانے کے بعد، بیوی بچے سارے رشتہ دار تیرا رب صحیح حدیثیں اٹھا کے بٹھائے گا اور تجھے ان کے قدموں کی چاپ سنائے گا، لے جن کی وجہ سے میرا باغی بنا، جن کی وجہ سے مجھ سے دور رہا، جس دولت، جس پیسے، جس مال اور جس اولاد کی خاطر میری نفرتیں، مسجدوں سے دوری، نماز سے دوری، روزے حج زکوٰۃ سے دوری، تو نے میری کبھی بات نہیں سنی تھی، بڑا بھاگا پھرتا تھا، مان تران تھے، میرے 12 بیٹے ہیں، میرے اتنی اولاد ہے، میرے ماشاءاللہ بھائی ہیں، میرا اتنا خیش قبیلہ ہے، کون ہے تیرے ساتھ؟ وہ دیکھ جا رہے ہیں، گھر میں بریانیاں کھل گئی ہیں، دیگیں لگ گئی ہیں، تیری فکر تھی کہ دفنایا جائے، ابھی پوری طرح مٹی نہیں ڈلی، ابھی قبر کی مٹی گیلی ہے، تیری اولاد وہ لڑ رہی ہے اس مال کے اوپر، جا دیکھ کے اٹھ کے حالت دیکھ نہیں پائے گا، گھر جانا چاہے گا جا نہیں سکے گا، اور قبر کے اندر اکیلا آگے حشر نشر تک تیرے اعمال نے ساتھ جانا تھا، وہ عمل ہے، یہ سوالیہ نشان لے کے اٹھیے آج، وہ عمل ہے، اتنے ہیں کہ قبر میں کام آ سکے، نماز اتنی ہے کہ اندھیری کوٹھڑی کو روشن کر سکے، زکوٰۃ حق کے مطابق اتنی دی کہ وہ مجھے رستہ دکھا سکے، ہاں روزہ اتنا رکھا کہ وہ اللہ کے سامنے وکیل بن سکے، میں نے قرآن اتنا پڑھا اور تعلق اتنا نبھایا کہ وہ میری کل قیامت کے دن وکالت کر کے جان چھڑا سکے، میں نے اتنی زمینیں بنائی تھی، دولت کمائی تھی، کیا حجر اسود کا بوسہ نصیب ہوا کہ کل رب آنکھیں دے اور پہچان کے کہے کہ اللہ یہ آیا تھا، سب کو چھوڑ کے آیا تھا، میرے پاس پہنچا تھا، خواہش تھی، بوسہ لینا چاہتا تھا، نہیں لے پایا، ہاتھ کا اشارہ کر کے گزرا، مگر آیا تو تھا۔ لوگوں بڑی بڑی دولتیں کمانے والے یہی رہ گئے، مگر حج عمرے سے بے باک، قربانیوں سے بے باک۔ اللہ کے لیے اپنے اعمال بنائیے، اور اعمال بنانے کا مقصد صرف نماز روزہ حج زکوٰۃ نہیں ہے، لوگوں کے اگر حق مارے تو آپ کے عمل محفوظ نہیں ہے، جس گندم کو کیڑا لگ جائے، جس فصل کو جو ہے وہ سنڈی لگ جائے، لوگوں پھر ہونے کے باوجود بھی نہ ہونے کے برابر سپرے بھی کریں، بچائیں بھی۔ سوراں تو گدڑاں تو پجے نہیں پھرتے ہوں دے لوگی، یار فصل کھا گئے تو تیری فصل تو خود کھا رہا ہے۔ نمازیں پڑھ لی ہیں 5 بڑی بات ہے، روزے رکھ لیے مہینے بھر کے بڑی بات ہے، نیکیاں جمع کر لی ہیں جی، 100 سال عمر نیکیاں ہی تو کیتی ہیں نے، لیکن کسی کو گالی دی، کسی کو مندہ بولا، کسی پہ بہتان، کسی پہ الزام، کسی پہ ظلم، کسی پہ زیادتی، کل قیامت کے دن نیکیوں کے ڈھیر ہونے کے باوجود بھی محبوب نے کہا میری امت کا کنگلا اور فقیر آدمی، یہ مفلس اور لاچار اور بے بس آدمی، اس سے نیکیاں لے جائیں گے وہ جن پہ ظلم کیا ہوگا، اور ان کے گناہ اس پہ ڈال کے اس کو جہنم میں پھینکا جائے گا۔ اللہ ایسا انجام نہ کرے، اللہ ایسا انجام نہ کرے۔ بھائیو، دیندار لوگوں کو نیکی پہ مان تران تو بڑا ہے، پہلے تو ہے نہیں، جو ہے اس پہ ناز بڑے ہیں، لیکن سنبھال نہیں پائے۔ اللہ کے لیے سنبھالیے، کیونکہ اپنی نیکیوں کے چور بھی ہم خود ہیں اور نیکیوں کے خور بھی ہم خود ہی ہیں۔ جس دن یہ سمجھ ہمیں آ گئی، اللہ پر یقین کامل، رزق حلال، اور اس کے ساتھ اپنے نیک اعمال کہ جو قبر میں ساتھ جا کر کے حشر تک ساتھ دیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور پیروی، یہی ہماری دعوت، یہی ہمارا پیغام۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق سے نوازے، ہماری کمی بیشیوں کو معاف فرمائے، اللہ گناہوں اور لغزشوں سے جو ہے وہ ہمیں صاف کر دے،
اور اپنی رحمت کے صدقے ہمارے غریبوں کو امیر کرے، اللہ بیماروں کو شفا دے، میرا مالک میرے وطن کی حفاظت کرے، اور جتنے بھی اس کے اندرونی بیرونی دشمن ہیں میرا رب ان سے ان کو محفوظ رکھے۔ اللہ اہل علم، اہل دل، اہل نظر، اہل فکر اور قوم کے رہنما اور زمینی اور جو ہے وہ دینی سرحدوں کے محافظوں کی حفاظت فرمائے۔ جن احباب نے اس مجلس کو سجایا ہے اللہ ان کے گھروں میں، مال میں، دولت میں، عزت میں برکت دے۔ آپ لوگوں نے رونق بخشی، اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر بھی اپنی رحمتوں کا خصوصی نزول فرمائے۔ ہمارے کافی سارے احباب ریکارڈنگ کے حوالے سے یہاں موجود ہیں، عبداللہ اسلامک سینٹر والے بھی، اور اسی طرح یہ دوسرے کون ہے جی، میاں فیصل آباد سے۔ تو آپ کو علماء کرام کی ریکارڈنگز اور دینی پروگرام کے حوالے سے معلومات یہاں سے میسر ہوتی ہیں، آپ لے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسلام کا Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to